الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے جی۔ انہوں نے کل کی آیت میں کیا پڑھا تھا کہ کہا کہ اگر تم منہ موڑتے ہو تو میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، مجھے تو فرما بردار رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انہوں نے کیا کیا جی؟ کذب یکذب، جھوٹ بولنا۔ کذب کا کیا مطلب ہے؟ اس نے جھوٹ بولا۔ یکذب جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹ بولتا، خود جھوٹ بولنا۔ کذب یکذب تکذیبا، یہ ثلاثی مجرد ہے باب ضرب سے، تو یہ ہو گیا لازم، یعنی کہ خود جھوٹ بولنا۔ تو باب تفعیل میں آ گیا تو کیا بنا جی؟ متعدی بن گیا۔ اب یہ خود جھوٹ نہیں بول رہا، یہ کسی کو جھوٹا قرار دے رہا، جھٹلا رہا ہے۔ کذب یکذب تکذیبا، جھٹلانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جھوٹا کرنا۔ ہاں جی، یعنی کسی کو جھوٹا قرار دینا۔ تو کذبا اس ایک نے جھٹلایا، اور کذبا دو نے جھٹلایا، اور کذبو سب نے جھٹلایا، یعنی زیادہ لوگوں نے جھٹلا دیا۔ کذبو، یہ جو واو الف ہوتا ہے نا، الف آگے ایک ویسے ہی عام طور پہ یتلو کے آگے بھی آ جاتا ہے، تلا یتلو، یتلو کے اندر وہ الف ہے نہیں، لیکن لکھتے ہوئے اس کو آگے لکھ دیتے۔ تو کذبو، انہوں نے جھٹلایا۔ فائل کون ہے؟ انہوں نے، ہم فائل ہے، جھٹلانا کیا ہے؟ فعل۔ اب اس کے ساتھ جڑ کے آ گئی ہے ضمیر، تو فعل کے ساتھ ضمیر آئے تو کیا بنتی ہے؟ مفعول بن جاتی ہے۔ انہوں نے جھٹلایا ہو، اس کو، یعنی ان کو۔ یہ ادب سے ہم کہہ رہے ہیں کن کو جھٹلا دیا جی؟ نوح علیہ السلام، جھٹلا دیا نا۔ جھٹلا دینے کا مطلب ہے یعنی سچی بات نہیں کہتے۔ آپ کوئی صفا پہ کھڑے ہوئے، اس نے کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا مانو گے؟ انہوں نے کہا جی کیوں نہیں مانو، ہم نے تو آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہی دیکھتا ہے، آپ صادق الامین ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر اسلام کی یہ بات، قرآن کی، اللہ کی مانو، تو کہا جی نہیں میں نہیں، باقی تو کوئی بولا نہیں، ایک ہی بندہ بول۔ کون؟ ابو لہب بول پڑا، تبل لکا، کہ آپ کے ہاتھ ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں پھر قرآن میں آیت نازل کی، سورت۔ تو فَكَذَّبُوهُ، تو ان سب نے یا ان کی اکثریت نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ اکثریت کیا، 950 سال کتنے لوگ ہوں گے، تو کتنے بندے ایمان لائے۔ قرآن تو آگے جا کے کہتا ہے کہ ان کی اولاد کے علاوہ کسی کی نسل دنیا میں ہے ہی نہیں ہے، سارے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہے دنیا میں۔ حضرت آدم کی تھے، پھر طوفان نوح میں سارے گئے، صرف حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد رہ گئی دنیا میں، بس حام، سام اور یافس، ان تینوں کی اولاد ہے۔ فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے جھٹلا دیا۔ پس اس جھٹلانے کا نتیجہ کیا نکلا جی؟ نجیناہ، نجا ینجو، یعنی رہائی پانا، نجات پا جانا۔ لازم ہے جی خود پانا۔ نجا ینجو کا کیا معنی؟ خود نجات پا جانا، نجات۔ اچھا، سورہ یوسف اس دن پڑھ رہے تھے رات کو، تو اس میں ایک لفظ آیا تھا کہ جس بندے کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال تھا کہ ظن انہ ناجن، اصل میں کیا تھا؟ ناجیون۔ فاعل کے وزن پر، فاعل کے وزن پر کیا تھا؟ ناجیون۔ اس سے کیا بنا؟ ناجن، جیسے قاضی سے قاضی، ٹھیک ہے۔
ناجن فاعل کے وزن پہ، تو کیا مطلب ہوگا؟ نجات پانے، نجات پانے والا، نجا ینجو۔ اچھا، اس کا ایک اور مفہوم بھی ہے جس کا مطلب ہے سرگوشیاں کرنا، نجوا، سرگوشی بھی ہے سر نجوا؟ ہاں جی، نجوا سرگوشی کو اتنے کہتے کے بھی جو ہیں۔ نجوتن اس کا ایک مصدر ہے سرگوشی۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیا چیز ہے؟ ہاں جی، تو نجوا جو سرگوشی ہے وہ در حقیقت کیا ہے جی؟ باقیوں سے نجات حاصل کر کے دو بندوں کا آپس میں خسر پسر۔ نجوا کس چیز کو کہتے ہیں؟ دو بندوں کا آپس میں خسر پسر کرنا سرگوشی ہوتی ہے اس لیے۔ اور اسلام نے جب تین بندے بیٹھے ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بندوں کی سرگوشی کو منع فرما دیا۔ تین بیٹھے ہو تو دو آپس میں کھس پس کر رہے ہو تو اس تیسرے کا کیا خیال ہوگا کہ مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں؟ تو اب ایک اس کا معنی ہو گیا رہائی پانا، دوسرا معنی ہو گیا سرگوشی کرنا، خسر پسر کرنی آپس میں، ثلاثی مجرد میں لازم کے مفہوم میں۔ اور ایک آ گیا باب تفعیل، پھر جیسے یہ پہلے باب تفعیل آیا تھا کذب یکذب تکذیبا، تو یہاں پہ کیا ہوگا جی؟ نجا ینجی تنجیتن، کسی اور کو نجات دینی، یہ خود نجات پانا لازم ہے، تو باب تفعیل میں آیا تو کیا بن گیا جی؟ متعدی بن گیا، کسی کو نجات دینا۔ نجا، اس نے نجات دی، اور ینجی وہ نجات دیتا ہے، اور نجینا کون سا سیگا ہو گیا؟ آخری سیگا ہو گیا۔ نجا، نجایا، نجو، نجو سب نے نجات دی، نجت اس مؤنث نے نجات دی۔ یہ چلتے چلتے کہاں چلا جائے گا؟ نجینا، ہم نے نجات دی، نجینا، نون الفنا، ہم نے نجات دی، نجینا۔ یہاں پہ اس الف کا یہ مد اصلی ہے، نون زبر الف نا مد اصلی، اس کا مد بدل بنانا ہو تو کیا ہے جی؟ کھڑی زبر لگا دیں گے، مطلب دونوں کا اسی مد اصلی کا بدل ہے یہ، ہم نے۔ تو نجیناہو، پس نجینا، نجینا ہم نے نجات دی۔ اب فاعل کون ہے جی؟ ہم نے، نحن، ہم فاعل ہیں، ہم نے نجات دی، نجات دینا کیا ہے؟ فعل۔ اب فعل کے ساتھ جڑ کے ضمیر آ رہی ہے ہو کی، اس کو، یعنی کہ ان کو، کس کو جی؟ نوح علیہ السلام۔ فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے حضرت نوح کو جھٹلایا، فَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو نجات دے دی۔ کن سے نجات دی؟ ان سارے لوگوں، وہ جو سارے لوگ تھے نا جو حضرت 950 سال سے جن کے ساتھ ان کا سابقہ پیش آ رہا تھا، نجات دے۔ سیلاب آیا، سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ اچھا، ایک تو نجات دی ہے، یہ ہو گیا مفعول، مفعول نمبر 1۔ اور دوسرا مفعول کیا ہے جی؟ من۔ من کا کیا مطلب ہے؟ یہ من کون سا ہے؟ موصولہ ہے، جو کوئی معہو، مع کا کیا مطلب ہے جی؟ ساتھ، ظرف ہے، اس کے ساتھ ضمیر، ظرف کے ساتھ ضمیر ہے یا اسماعیل، وہ کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ۔ ٹھیک ہے جی، وہ ترجمہ اس طریقے سے کریں گے، جو ان کے ساتھ، جو کوئی ان کے ساتھ تھا، یعنی جو بھی کوئی ان کے ساتھ تھا، لیکن کہاں پہ تھا؟ فی میں، فی کیا تھا؟ حرف جر۔
یہ جو ظرف ہوتے ہیں یہ بھی ان کے بعد آنے والا لفظ بھی مجروری ہوتا ہے، ان کا مضاف الیہ بن گیا تھا. تو فی حرف جر ہے، اس کے ساتھ آ گیا الفلکی. فلک کس چیز کو کہتے ہیں؟ کشتی. الفلکی خاص کشتی تھی، وہ جو حضرت نوح علیہ السلام نے تیار کی تھی. جو اس کشتی کے اندر آ گیا وَمَن مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، جو اس کشتی کے اندر تھا نا، جو ان کا ساتھی، وہ بچ گیا. اب حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بندے کو کشتی میں چڑھانے کی کوشش کی. انہوں نے کہا بچے آ جاؤ کشتی میں. اس نے کیا کہا جی؟ سآوی الی الجبل، میں اس پہاڑ پہ پناہ لوں گا. کیا کرے گا پہاڑ؟ یعصمنی من الماء، یہ مجھے پانی سے بچا لے. پھر کیا ہوا جی؟ پھر آ گئی ایک موج، فحال بینہما الموج، ان کے درمیان موج آ گئی اور وہ غرق. کشتی میں نہیں بیٹھ سکا نا. تو فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، جو کشتی میں تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو نجات دے دی ان لوگوں سے، وہ انسان ہوں، چرندے ہوں، پرندے ہوں. تو سورہ الانعام میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی ظالم قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے تو زمین اور پودے اور چڑیاں اور جانور وہ سارے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ گندے لوگ تھے یہاں سے دفع ہوئے. وہ سورہ الانعام میں ہم پڑھیں وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. اب کیا ہوا جی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو کشتی میں بٹھایا، انہیں نجات دی. وَجَعَلْنَاهُمْ اور جعلنا، جیم این لام، جعلا یجعلو، کیا مطلب ہے جی؟ بنانا، کسی چیز کو قرار دینا کہ یہ چیز اب یہ بن گئی، یعنی اس کو ایک سٹیٹس دینا. تو جعلا اس نے بنایا، اور جعلنا نا آ گیا آخر میں، جی جعلنا 14واں صیغہ آ گیا. جعلنا ہم نے بنایا. اس کے کتنے مفعول ہوتے ہیں جی؟ دو ہوتے ہیں. کس کو بنایا؟ کیا بنایا؟ تو ہم نے بنایا. اب فاعل کون ہے؟ ہم نے. ٹھیک ہے جی، نحن فاعل ہے اس کے اندر چھپا ہوا، اور بنانا کیا ہے؟ فعل. اس کا پہلا مفعول تو اس کے ساتھ جڑ کے آئے گا. جعلنا ہم، ان کو، یعنی ان کو، کن کو؟ اب دیکھیں ضمیر جو ہوتی ہے وہ واپس کدھر کو لٹتی ہے؟ قریب ترین اسم کی طرف. کون ہے؟ من معه فی الفلک، جو کوئی بھی کشتی کے اندر موجود تھا نا، ان کو ہم نے بنایا. ان کو کیا بنایا جی؟ خلائفہ. اچھا، خلفہ، خلف، ایک تو ہے پیچھے ہونا یا آنا، آنا یا پیچھے ہونا، اور جان نشین ہونا، خلف یخلف. اچھا، اس میں ایک تو پیچھے رہنے والے کو کہتے ہیں خالف، پیچھے رہنے والا. یہ فاعل ان کے وزن پہ کیا آئے گا؟ فاعل ان کے وزن پر آئے گا خالف. خالف کا کیا مطلب ہے؟ پیچھے رہنے والا، پیچھے رہنے والا. اچھا، اس کی پھر مؤنث کیا ہو جائے گی؟ خالفۃ، پیچھے رہنے والی. اور اس کی جمع کیا ہے؟ خالفۃ کی خوالف. سورہ توبہ کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے پیچھے رہنے والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے پیچھے رہ گئے تھے جان بوجھ کے، اللہ نے ان کے لیے خوالف کا لفظ استعمال کیا، یعنی کہ میرے مرد ہے ہی نہیں، یہ مرد نہیں ہے. میاں صاحب نے فرمایا تھا کہ مشکل دی ہر کنجی یارو،
ہاتھ مرداں دے آئی تے مرد نگاہ کرے جس ویلے تے دیر نہ لگدی کائی. یعنی مرد وہ ہے کہ جو ہر مشکل میں ہاتھ ڈالتا ہے، عورت مشکل میں ہاتھ نہیں ڈالتا. اللہ نے مشکلوں سے لڑنے کا یارہ کسے دیا ہے؟ مرد. وہ مرد ہی نہیں ہے جو لڑنے کے بجائے گھر میں گھس جائے، وہ مرد ہے. تو اچھا، یہ تو ہو گیا پیچھے رہنے کے حوالے سے. خالفن اور خالفتن، خوالفہ اور جانشین ہونے کے حوالے سے عربی کیا ہے جی؟ خلیفتن، جانشین. اور اس کی کیا جمع ہے خلیفہ کی؟ خلائف. خلائف. اب یہاں پہ کیونکہ یہ مفعول ہے تو اس لیے زبر کے ساتھ آ گیا خلائفہ، جانشین. جانشین کون ہوتا ہے؟ بندہ مر گیا تو اس کا جانشین کون ہے؟ اس کا بیٹا. بیٹا. اس کی پراپرٹی آٹومیٹکلی اس کے نام آ گئی، اس کا جانشین بن گیا. ایک یعنی بادشاہ مرا تو پیچھے دوسرا جو بادشاہ ہے اس کا جانشین ہے. تو ہم نے ان کو بنا دیا خلائفہ، یعنی خلیفہ کی جمع جانشین. یعنی وہ جو مر گئے نا سارے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سیلاب آیا تو سارے کے سارے فرعون شون سب جو تھے وہاں پہ سارے مر گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر ہم نے ان کے باغوں کا جانشین اور لوگوں کو بنا دیا. پھر وہ مصر میں نہیں رہے، وہاں سے نکل گئے. تو یہ جو فرعون ہے نا، فرعون، ان کی ہسٹری ہے بڑی کہ وہ وہاں سے پھر گئے کدھر. یہ تو آپ ڈاکٹر مورس بکائی کو اگر پڑھیں کہ ڈاکٹر مورس بکائی نے اسلام کیسے قبول کیا. وہ فرانس کے میڈیکل چیف تھے، یعنی کہ میڈیکل کے شعبے کے ہیڈ تھے پورے ملک کے. تو فرعون کی ممی دریافت ہوئی، اس کو فرانس لایا گیا. تو جب اس کو دیکھا انہوں نے کیسے پتا چلا یہ فرعون کی لاش ہے؟ باقی بھی تو بہت سی ممیاں تھیں نا وہاں پہ، خلود کی ہوئی لاشیں. وہ کیسے پتا چلا کہ ان کے مسام کے اندر، فرعون کی لاش کے مسام کے اندر نمک گھسا ہوا تھا. تو اس سے اندازہ تھا کہ یہ مرنے سے پہلے ڈوب کے مرا. انہوں نے کہا یہی فرعون ہے. تو جب فرعون کی لاش تو ابھی آگے نکلی ہے، تو اب وہ جب کرنے لگے تو ان کو ڈاکٹر مورس بکائی کو، جو کہ عیسائی تھے اس وقت، ان کو کسی نے بتایا کہ بھائی یہ اس فرعون کا تذکرہ مسلمانوں کی کتاب میں بھی ہے. اس نے کہا اچھا. انہوں نے پھر سفر کیا الازہر یونیورسٹی میں. وہاں آئے مسلمان جو تھے، ان سے پتہ کیا. انہوں نے قرآن کھول کے دکھایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فرعون کو کہ میں تمہیں غرق کروں گا اور بعد میں آنے والوں کے لیے تمہیں عبرت بنا دوں. تو اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فرعون کی لاش مل گئی تھی؟ نہیں. تو کہا پھر یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، ورنہ عام آدمی کیسے جان سکتا ہے کہ اس لاش نے آخر اتنے عرصے بعد جا کے 1928-29 میں جا ظاہر ہونا ہے؟ کیسے پتہ لگ سکتا تھا؟ اس نے اسلام قبول کیا. ڈاکٹر مورس بکائی نے کتاب لکھی کا قرآن، بائبل اینڈ سائنس. کہ کتنی باتیں جو بائبل کی ہیں وہ آج سائنس نے غلط ثابت کر دی ہیں، لیکن قرآن میں لکھی ہوئی ایک بات، آج ایک بات بھی سائنس غلط ثابت نہیں کر سکی. تو جانشین ہونا، تو وہ فرعون جو تھے وہ نکل گئے وہاں سے پھر دوسرے ملکوں کے اندر. یہ جو برٹش اس وقت ہے نا بادشاہ جو ہے اس وقت، کنگ فیملی جو ہے، حالانکہ یہ اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں ونڈسر، لیکن یہ ونڈسر نہیں ہے. یہ اپنا تعلق فرعون کے ساتھ جوڑتے ہیں. نسل ہے، بلڈ لائن چلتی ہے. اس پہ آپ تحقیق کریں گے تو پتہ چلے گا. تو وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، پھر ان کو بنا دیا جانشین. یعنی وہ جو کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے نا، وہ جب اترے تو زمین میں پھر کس کی زمینیں کس کی تھیں؟ گھر کن کے تھے؟ انہی کے. کوئی نشاندہی کا چکر تھا؟ ہاں جی. کوئی ملکیت کا رفڑ دا استقرار حق صدور حکم امتناعی دوامی ہاں جی کو تھا؟ مالک ہی نہ تھا تو دعویٰ کیا تھا؟ مالک ہی تین تھے. چلو جی یہ تمہارا ہو گیا، یہ تمہارا ہو. تو خلائف و اور اغرقنا، غرقا یغرق غرقا، کیا مطلب؟ غرق ڈوبنا، خود ڈوبنا، خود غرق ہونا. اور جب یہ لازم ہو گیا
متعدی بن گیا آگے باب افعال میں. باب افعال میں آیا اغرق یغرق، اغراق کسی کو غرق کرنا، کسی کو ڈبونا، متعدی ہو گیا. تو اغرق اس نے ڈبویا، اور اغرقنا 14واں صیغہ آ گیا ہم نے ڈبویا، غرق کر دیا. فاعل کیا ہوا جی؟ ہم نے. فاعل. فعل کیا ہوا؟ ڈبویا. مفعول الذین کذبوا بآیاتنا، کن کو ڈبویا ہے؟ وہ لوگ جھٹلانے سمیت تک. اب کو کا لفظ استعمال ہوگا یہاں پہ، الذین ان لوگوں کو ہم نے ڈبویا. یہ کو کیا ہے؟ مفعول. یہ مفعول ہے. اغرقنا الذین، ہم نے ڈبو دیا ان لوگوں کو، کذبوا گزر چکا ہے آگے ہے جی، کاف زا اور بے. کذب یکذب تکذیبا، جنہوں نے جھٹلایا. اب جھٹلانا ایمان، کفر، نفاق، تکذیب، یہ سارے لفظ استعمال ہوتے ہیں تو با کے یا لام کے صلے کے ساتھ. آمنت باللہ، کفر بآیاتنا، والذین کفروا بآیاتنا، جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات. تکذیب کذبوا بآیاتنا، کس چیز کا کی تکذیب، کس چیز کو جھٹلایا؟ وہ با کے پراپوزیشن کے ساتھ آتی. کذبوا بآیاتنا، انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، با کا یہاں پہ ترجمہ کیا ہوگا؟ کو. کس کو جھٹلایا؟ اللہ کی نشانی. آیاتنا حرف جر تھا، اس نے کیا کیا جی؟ مجرور کر دیا اس کو. بآیاتنا، یہ اسم اور یہ ضمیر کون سی پریپوزیشن بن گئی جی؟ مضاف مضاف الیہ. نہ ہماری آیات کو جھٹلا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا. فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین. فانظر پس، فا پس انظر، نظر ینظر، نظرا دیکھنا. ایک ہے نظرہ ینظر، مہلت دینی، کسی کو مہلت دے. کل آیا تھا انظر ینظر کا معنی بھی کیا ہے؟ کسی کو مہلت دے. تو نظر ینظر کا کیا مطلب ہے؟ خود دیکھنا، خود دیکھنا. انظر ینظر کسی کو دکھانا، یعنی کہ تھوڑی دیر دیکھو تو میں آیا، یعنی کہ مجھے مہلت دو آنے کی. تو نظر ینظر، ینظر سے تم وہ دیکھتا ہے، اور تنظر تم دیکھتے ہو. اب اس کا کیا بنانا ہے؟ امر. فعل امر بنانا ہے کہ تم دیکھو. تو کیا اس کا امر بنانے کا طریقہ علامت مضارع بھی جائے گی، اور آخری اعراب بھی جائے گا، وہ چاہے نونی اعراب ہو یعنی جمع کا، تثنیہ کا، یا زیر زبر پیش ہو، اور علامت مضارع بھی چلی جائے گی. تو یہ بچ گیا جی زر. نون پہ تو کچھ بھی نہیں نا. تو اب حمزۃ الوصل لگائیں گے، اور جو علامت عین کلمے پہ درمیانی کلمے پہ وہ یا لگا دیں گے. انظر دیکھو. تو فنظر ہے، جب فا آ گیا تو اس حمزۃ الوصل پہ حرکت کی کوئی ضرورت نہیں باقی بچی. تو یہ بن گیا فنظر، پس دیکھو. اب یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، پس دیکھیں. اور اگر یہ دوسرا ترجمہ جو کچھ مفسرین لیتے ہیں کہ ہر قرآن پڑھنے والے کو کہا جا رہا ہے کہ تم دیکھو. فنظر کیفا، کیفا کا کیا مطلب ہے؟ کیسا. کانا تھا. عاقبۃ، یاد رکھیے گا عین قاف بے کا مطلب ہے پچھلا حصہ. پچھلا حصہ. اچھا پچھلا حصہ، جب پچھلا حصہ یعنی ٹرین آ رہی ہے، آپ ٹرین دیکھنے آتے ہو تو پہلا حصہ جو ٹرین کا انجن وہ پہلے آئے گا، اور پچھلا حصہ
بعد میں آئے گا. پچھلا حصہ جو ہوتا ہے وہ وقت میں بھی پیچھے ہوتا ہے. وقت میں بھی پیچھے، یعنی یہاں پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ظرف جو ہے نا، ظرف ایک ہوتا ہے زمان یعنی وقت کے اعتبار سے، اور ایک ظرف کون سا ہوتا ہے؟ مکان، یعنی کہ حیت کے اعتبار سے، اس کے مقام کے اعتبار سے کہ وہ کہاں پہ واقع ہے، مکان آگے ہے، پیچھے ہے، دائیں بائیں. تو ظرف زمان اور مکان، جو مکان میں پیچھے ہے نا اپنی وجود کے اعتبار سے، یعنی پچھلا ڈبہ ہے، تو وہ زمان میں بھی پیچھے ہے. دادا پہلے آتا ہے اور پوتا بعد میں آتا ہے. وہ مکان میں بھی دنیا میں بعد میں آیا ہے، وقت بھی اس کا بعد میں، وہ آیا بھی بعد میں. تو زمان اور مکان کے اعتبار سے پچھلا حصہ جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقب. اب اس کے مختلف معنی لے لیے گئے ہیں، لیکن ساروں کے اندر اصل چکر کیا ہے؟ بعد میں آنے والا، پچھلا. اب بندہ یہ کھڑا ہے، اس کے وجود کا پچھلا حصہ کیا ہے؟ ایڑی. سب سے آخری حصہ کیا ہے؟ ایڑی. تو ایڑی کو کیا کہا گیا؟ تو انجام کسی چیز کا، عاقبت، یعنی سب کچھ ہو جانے کے بعد یہ انجام آتا ہے نا. یہ کیا انجام ہوا؟ یعنی سارا کام ہو گیا تو انجام کیا؟ عاقبت کیا رہی؟ کسی آدمی نے پرچے دیے تھے، پورا سال پڑھا، پیپر دیے، عاقبت کیا ہوئی؟ فیل، پاس ہو. تو جیسے وہ جہانگیر صاحب کل سنا رہے تھے کہ اس نے کہا جی کہ پتہ نہیں جیب کٹ گئی ہے وہاں پہ لوگوں. تو اس نے کہا پتر تمہاری جیب کا کیا بنا؟ اس نے کہا جی ہماری تو پہلے ٹمٹموں میں گئی نا جیب، تو باقی لوگوں کی تو رہی، تو پہلے ہم تو پہلے آ ہی گئے. تو عقبہ یا عقب کیا مطلب ہے جی؟ پیچھے ہوا، پیچھے آنا، عقبہ پیچھے عام طور پہ یہ لکھا ہوتا ہے جی، آپ کی دکان خط لکھتے تھے جس زبان، پیچھے عقب پیٹرول پمپ، یعنی پیٹرول پمپ کے پیچھے ہے جی. منڈی سبزی اجر خان بھی، وہ غلہ منڈی عقب تھانہ، تھانے کے پیچھے تھی وہ جو غلہ منڈی اب بھی ہے. تو وہ تھانے، عقب کا مطلب ہے پیچھے. عقبہ وہ پیچھے ہوا، اور یا اس کا انجام ہوا، یا عقبو وہ پیچھے ہوتا ہے. اور اب فاعل کا وزن اس میں لے لیں آپ، عاقبن پیچھے آنے، بعد میں آنے والا، عاقب. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صفاتی نام کیا ہے؟ عاقب، یعنی تمام نبیوں کے بعد آنے والا، وقت میں سب سے آخر میں ہے عاقب. اسی طریقے سے حضرت یعقوب کا نام یعقوب کیوں تھا؟ بعد میں، کیونکہ وہ ہاں جی وہ جڑواں بچے پیدا ہوئے تھے، عیسو اور یعقوب. عیسو پہلے پیدا ہوئے، کا نام عیسو تھا، یہ بعد میں پیدا ہوئے، کا نام یعقوب. تو عاقب بعد میں آنے والا. اور اب اس کو کر دیں آپ مؤنث، عاقبہ، عاقبتن بعد میں آنے والی، مؤنث ہو. تو اب اس بعد میں آنے والی حالت، یا اس کا نام انجام بھی کر دیتے ہیں، نتیجہ کیا نکلا جو بھی اس کو آپ کہہ لیں. تو جیسے عاقبت کہتے ہیں جی عاقبت فلاں بنے گی، عاقبت خراب ہو گئی، یعنی زندگی کا جو آخری حصہ تھا وہ خراب ہو. تو عاقبت ان کا مطلب عام طور پہ ترجمہ آپ کو ملے گا انجام. انجام کس چیز کو کہتے ہیں؟ خاتمے کو کہتے ہیں، یعنی اینڈ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. فَكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةٌ، عاقبۃ کا مطلب کیا ہے؟ اب یہاں سے آپ ترجمہ کریں گے تو آپ کو بالکل ایگزیکٹ پتہ چل جائے گا. ویسے تو ترجمے میں جو بھی لکھا ہو، یعنی عاقبۃ what was the end، اینڈ کیا تھا؟ وہ انگلش کا محاورہ ہے all is well. اگر اینڈ ٹھیک ہے نا جی تو پھر سب کچھ ہی ٹھیک ہے. انجام کار ٹھیک ہے. مثلاً ایک کسان محنت کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، بیج لے کر تو صبح شام کھپتا ہے پسینے،
اور تکلیفیں. اگر دانے جب وہ لے کے آتا ہے تو وہ کہتا ہے جی کہ ساری تکلیفیں ختم ہو گئی. ایک لڑکا محنت کرتا ہے، رات کو جاگتا ہے، ٹیوشنیں پڑھتا ہے، جب اس کے نمبر آتے ہیں وہ دیکھ کے کہتا ہے ساری محنت رنگ لے، انجام اینڈ اچھا ہو گیا. اور اگر ایک بندہ پڑھ کے دوڑ کے اور آخر نتیجہ ہٹلر والی بات ہے. 5 دن کا ٹیسٹ میچ ہوا جرمنی میں، تو ہٹلر کو پتا چلا جی ملک میں ماشاءاللہ نئی کھیل آئی ہے، کرکٹ نام کی کوئی کھیل ہے ماشاءاللہ جی. ایک بندے کے ہاتھ میں بیٹ ہے، گیند کراتے ہیں، 11 بندے ادھر سے دوڑ رہے ہیں، 11 بندے ادھر ہیں، امپائر کھڑے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے. تو پتہ نہیں یہ سچی بات ہے جھوٹی ہے واللہ عالم. لیکن جب آیا وہ 5ویں دن، کیا نتیجہ نکلا جی؟ اینڈ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کوئی اینڈ ہوا ہی نہیں، میچ ڈرا ہو گیا. اس نے کہا اپنی ٹیم کھڑی کرو، ساروں کو گولی مار. 5 دن ضائع کر دیے انہوں نے. کرکٹ پہ پابندی لگی. جرمنی میں کبھی دیکھا ہے کسی کو کرکٹ کھیلتے ہوئے؟ نہ، ضائع ٹائم. پاکستانیوں کو دے دو انشاءاللہ، ہم تو 5 چھوڑ کے 15 دن کا ٹیسٹ کھیلیں گے. اگر ڈرا تو ہم کہیں گے چھوکل لگایا ہوا تھا. تو اینڈ کیا تھا؟ یعنی کہ اس کا بعد میں آخر میں آنے والا حصہ، آخری حصہ جو تھا زندگی کا ان کا، یعنی وہ کیا تھا؟ کانا، کیسا تھا ان کا اینڈ، ان کا انجام. کن کا انجام جی؟ یہ العاقبہ بھی نہیں ہے اور عاقبتن بھی نہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ مضاف ہے. تو اس کی نسبت جڑ گئی کسی سے. کس کا انجام؟ منظرین. منظرین کس کو کہتے ہیں؟ جن کو ڈرایا گیا تھا. نون زال رے. ڈرانے والا. نظر ینظر مطلب ہے نظر، منت، نظر دینی، نظر نیاز. نظر ینظر. اور یہ جب جائے گا باب سمع میں تو یہ بن جائے گا نظر ینظر انظر انذارا. یہ تو ہے نظر ینظر کا مطلب ہے خبردار ہونا، اور ان یا ڈرنا دونوں معنی ہے، خبردار ہونا یا ڈرنا. اصل میں نظر کا جو ہے لفظی معنی ہے وارننگ. وارن کرنے کا یہ مطلب نہیں کسی کو ڈرانا، مطلب ہے وارن کرنے کا مطلب ہے بھائی ہوش و حواس، آگے کھڈا ہے، گاڑی گر جائے گی. آپ جاتے ہیں تو آگے ایک بورڈ پڑا ہوتا ہے، اوپر لکھا ہوتا ہے وارننگ، تنبیہ کرنا. تنبیہ کرتے ہیں. تو وارننگ، انذر ینذر انذار، کسی کو وارن کرنا، خبردار کرنا، ڈرانا. تو ینذر وہ ڈراتا، خبردار. انذر وہ خبردار کر، اس نے خبردار کیا، فعل ماضی ہو گیا. ینذر وہ خبردار کرتا ہے. اب اس سے کیا بنانا ہے؟ فاعل بنانا ہے. تو بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ علامت مضارع کی جگہ کیا لگانی ہے؟ میم. منذر خبردار کرنے والا. اور اب اس کا بنانا ہے مفعول، یہ فاعل ہے تو اس کا مفعول بنے گا زبر کے ساتھ. منذر اس کا مطلب ہے خبردار کرنے والا کیا گیا یا ڈرایا گیا. تو منذرون واؤن خبردار کیے گئے، ڈرائے گئے، یہ حالت رفع ہے. لیکن یہ حالت، اب یہ عاقبہ مضاف ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے. تو منذرون، منذرین، منذرین ڈرائے گئے، خبردار کیے گئے لوگ. تو منذرین خبردار کیے گئے لوگوں کا، لوگوں کا انجام کیسا تھا. فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین. اچھا انجام ان کا بہت برا ہوا. پہلے تو وہ بڑے عیاشیوں میں تھے، سردار تھے نا جن کے پاس یہ گئے تھے. وقال الملأ الذین، وہ جو سردار تھے
پہلے تو لازمی بات ہے گھوڑے ان کے پاس، اونٹ ان کے پاس، باغات ان کے پاس، زمین جائیداد ان کے پاس، ٹیکے بدماشیاں ان کے پاس، ان کے سامنے کوئی آواز ہی نکال سکتا ہوگا، بہت بہت بڑے فن خوان شخصیات تھے، لیکن انجام کیا ہوا یہ اصل دیکھنے والی چیز ہے بھائی، اخیر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، وہ جن لوگوں کو حضرت نوح علیہ السلام خبردار کرتے رہے، ڈراتے رہے، ہاں جی، ان کا انجام دیکھیں پھر کیا ہوا۔ ان کا انجام اچھا ہوا جی، کیا انجام ہوا ہے؟ اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، ہم نے ان کو غرق کر دیا تھا۔ اچھا ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، یہ تھوڑی سی لکھ لیں، ذہن میں رکھ لیں، یہ اس آیت کے علاوہ ہے، اس یا پہ شد ہے، یہ یا اگر شد نہیں پڑیں گے تو گناہگار بنیں گے، مطلب یعنی کہ ایسا نکلے گا جس سے گناہ ہوگا۔ تو اب اس کو پڑھنے کا طریقہ کیسے ہے جی؟ الف زیر یہ الف اور کا، اب اس کو پڑھیں، اس کو دیکھ کر پڑھیں نا، ویسے تو نہیں پڑھیں، غلط ہو جائے گا۔ نہیں جی یہاں پہ رکے نہیں کریں، اگر یہاں پہ شد نہیں دیں گے گناہگاری ہے بڑی سخت۔ زبان تالو سے لگ کے کھچی ہوئی آئے گی، ایاک نعبد، یہ گناہگاری والا پہلو ہے۔ شکر ہے 10 چھوڑے ایسا تو ایاک نعبد پڑھ لیں، نہیں ایاک نہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ذہن میں رکھ لیں آپ، ورنہ سخت گناہگاری والی بات ہے۔ اچھا کذبوا، فکذبوہ، اس میں زال پہ کیا ہے؟ شد ہے، زال 2 دفعہ پڑھنی ہے، بو مد اصلی ہے، فنجینا، نجا، یہ جیم کا جو مخرج ہے وہ بھی یہ کے ساتھ ملتا جلتا ہی ہے، نجی نا، نج ایسے اس کو پڑھتے ہیں، جو یہ ہوتا ہے نا ایسے، نجی، نج جئی، نجی، نجی، پہلے ایک دفعہ رکیں گے، جھٹکا ماریں گے، جیم ویسے بھی کس کا ہے؟ کلکلے کا، نجینا، نجیناہ، فنجیناہ، بس ہم نے اس کو نجات دی۔ یہ جو شد والے حروف ہیں ان کو پڑھنے کا انداز ہو، مم معہو، اچھا مم معہ، من معہو، یرملون کا قاعدہ ہے ادغام کا، نون ساکن کے بعد میم آ جائے تو نون کے بجائے میم پڑھیں گے، مم معہو، من معہو نہیں پڑھیں گے۔ اس میم پہ آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ شد۔ تو یہ شد کیوں پڑھی ہوئی ہے؟ تاکہ یہ میم اس کے اندر آ جائے۔ عام طور پہ قرآن میں من اور ما کو کہیں پہ ایسے بھی آپ نے لکھا ہوا پڑھا ہے نا، من ما، ٹھیک ہے جی، من ما کو ایسے بھی لکھ دیتے ہیں، تو یہ نون نہیں پڑھا جائے گا، من ما، من معہو، مم معہو، یہ تو یہاں پہ کیا ہے؟ مم معہو فی الفلک وجعلنا، جعلناہم خلائف۔ اچھا یہ خلائف کو آپ دیکھ لیں کہ اس پہ یہ کیوں ہے، یہ خلائف، یہ زیادہ حرکتیں کیوں، اس پہ مد کیوں آئی، کیوں آئی جی؟ مد کو بتا سکتے ہیں؟ ہاں جی دیکھیں ادھر دیکھیں، یہ لام کے اوپر کیا پڑا ہوا ہے؟ کون سا؟ اور بھائی نیچے کیا پڑا؟ اوپر کی مد کو چھوڑ دیں، الف تو ہے ہی نہیں، کدھر ہے حمزہ پڑا ہوا؟
اور بھائی لام کے اوپر کیا ہے؟ کھڑا زبر ہے. کھڑا زبر کیا ہے؟ مدے بدل. بدل ہے، مدے بدل ہے. مد بدل ہے. تو مد بدل کس چیز کا ہوتا ہے؟ زبر اور الف کا. زبر اور الف کا. اب اس کو پڑھیں دیکھیں آپ. اب مد بدل کے بجائے ایسے لکھتے ہیں تو یہ ہوگا خلا. خلا. لام زبر الف لا کیا بن گیا؟ مد اصلی بن گیا. اب اس کے بعد کیا آ گیا؟ حمزہ آ گیا. مد اصلی کے بعد حمزہ آئے گا تو یہ بڑی مد آپ کو مل جائے گی خلائفہ، کیونکہ مد اصلی کے بعد زبر الف کے بعد حمزہ آ گیا ہے. خلائفہ، تو اس کو اس لیے لمبا کر دیا خلائفہ. ٹھیک ہے جی، یہ سمجھ آئیے ابھی کہ نہیں؟ تو 4 دفعہ پھر پڑھیں. وَأَغْرَقْنَا. وَأَغْرَقْ. رق قاف کیا ہے جی؟ کلکلے کا ہے. اغرقنا، قاف کلکلے کا. اغرق. اغرقنا. ٹھیک ہے جی، جھٹکا مار کے. اور را کا قاعدہ یاد رکھیے گا، را پہ پیش آئے یا زبر آئے تو پر پڑھنا ہے، زیر آئے تو ترکیب کرنی ہے، پتلا پڑھنا ہے. اغرق را رق. اغرقنا. اغرقنا ہم نے غرق کر دیا الذین کذبوا بآیاتنا فانظر. اچھا یہاں پہ دیکھیں جی، نون ہے، نون کے بعد زویا آ رہا ہے تو یہاں پہ اس کا اخفاء کرنا ہے. فانظر. کیا کرنا ہے جی؟ فانظر نہیں پڑھنا، فانظر. کیفا حرف لین. کیفا. کیفا نہیں. عام طور پہ بندے کیا پڑھ دیتے ہیں؟ کیفا. کیفا نہیں پڑھنا، کیفا. کیفا. لین کے کتنے اصول ہیں جی؟ 2. زبر کے بعد واو اور زبر کے بعد یہ ای او. ٹھیک ہے، تو کیفا کانا مد اصلی ہو گیا. عاقبہ. عاقبۃ. 2 حرکتیں، ایک ایک ایک. عاقبۃ المنذرین. نون جو ہے اس کا بھی اخفاء کرنا ہے، منذرین. اب یہ یہاں پہ عارضی طور پہ سکون کریں گے تو رین کی حرکتیں 5 کھینچ لیں گے. کیف کان عاقبۃ المنذرین. ٹھیک ہے جی، چلے اب پڑھ لیتے ہیں اس کو. فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وادخلهم الجنة وآيدهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمته.